بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المفعول فیہ وهو اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان ویسمى ظرفا۔ اب یہ منصوبات کی تیسری فصل شروع کر رہے ہیں، مفعول فی کی۔ فرمایا المفعول فی، مفعول فی وهو اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان، وہ نام ہے ما وقع فعل الفاعل، ایسی چیز کا جس میں واقع ہوتی ہے فاعل کا فعل۔ مفعول فی نام ہے ایسی چیز کا جس میں فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، وہ فاعل کا فعل چاہے زمان میں سے ہو یا مکان میں سے ہو۔ مفعول فی ایسی چیز ہے، نام ہے ایسی چیز کا کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، اور وہ فاعل کا فعل چاہے زمان سے ہو یا مکان سے ہو۔ یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو فرمایا فعل الفاعل، فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، جہاں فعل سے مراد وہ اصطلاحی فعل نہیں ہے جو اسم اور حرف کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ فعل سے یہاں مراد حدوث ہے، یعنی کسی امر کا ہونا، یعنی کسی مفعول فی ایسا اسم ہے یا نام ہے ایسی چیز کا کہ جس میں فاعل کا حدوث ہوتا ہے، یعنی فاعل سے کوئی چیز صادر ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مفعول فی بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر فعل واقع نہیں ہو رہا، وہ فعل جس کو ہم اصطلاحی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں فاعل کا فعل، یعنی فعل سے یہاں پر مراد اصطلاحی فعل نہیں بلکہ لغوی طور پر حدوث مراد ہے، یعنی صادر ہونا یا پایا جانا۔ وَيُسَمَّى ظرفاً، اور مفعول فی کو ظرف کا نام دیا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى، اور نام دیا جاتا ہے ظرفاً، ظرف کا، یعنی مفعول فی کو ظرف کا نام دیا جاتا ہے۔ ظرف لغوی طور پر برتن کو کہتے ہیں، اور یہ چونکہ فاعل کے فعل کے لیے برتن جیسا کام کرتا ہے، فاعل کا فعل اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ظرف کا نام دیا جاتا ہے۔ وظروف الزمان علی قسمین، اور ظرف زمان کی یا ظروف زمان دو قسموں پر مشتمل ہے۔ مبہم وہو ما لا یکون لہ حد معین کدہر وحین، یعنی پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ مفعول فی ظرف زمان بھی ہوتا ہے اور ظرف مکان بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ ظرف زمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک مبہم، ظرف زمان مبہم، وہو ما لا یکون لہ حد معین، ظرف زمان مبہم وہ ہے جس کے لیے حد معین نہیں ہوتی، جس کے لیے کوئی معین حد نہیں پائی جاتی۔ کا دہر وحین، جیسے زمانہ اور وقت۔ اب مطلقاً زمانہ کی کوئی حد نہیں پائی جاتی، حین وقت کی بھی کوئی حد نہیں پائی جاتی، یہ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے اور صدیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ ومحدود، اور ظرف زمان کی دوسری قسم محدود ہے۔
وَهُوَ مَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ، اور یہ وہ ہے جس کے لیے ہوتی ہے حد معین، جس کے لیے معین حد ہوتی ہے، کَیَوْمٍ وَلَیلَةٍ وَشَہْرٍ وَسَنَةٍ، جیسے دن، رات، مہینہ اور سال۔ اب ان چاروں چیزوں کی حد معین ہے، دن 24 گھنٹوں کا، رات سورج کے غروب ہونے سے سورج کے صبح و صادق کے نکلنے تک، ظاہر ہونے تک، مہینہ 29 یا 30 دنوں کا، سنتن 12 مہینوں کی۔ وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِالتَّقْدِيرِ فِي، اور یہ سارے منصوب ہوتے ہیں بالتقدیر فی کی تقدیر کے ساتھ۔ کلھا سے مراد یہ ظروف زمان کی دونوں قسمیں ہیں، یعنی ظرف زمان مبہم بھی اور ظرف زمان محدود بھی، یہ دونوں منصوب ہوتے ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی فی کو اس میں مقدر مانا جاتا ہے، اور فی کو مقدر ماننے کی وجہ سے ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود یہ منصوب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَكُلُّهَا، اور یہ سارے، یعنی جو دو اوپر گزرے، منصوب ہوتے ہیں بتقدیر فی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی ظروف زمان چاہے مبہم ہوں، چاہے محدود ہوں، معرفہ ہوں یا نکرہ ہوں، ظروف کی جو بھی صورتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری، کلھا ساری کی ساری منصوب ہوتی ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ۔ تقول، تو کہے گا، صمت دہرن او سافرت شہرن، اے فی دہرن و شہر، تو کہے گا صمت دہرن، میں نے زمانہ روزہ رکھا، ایک زمانہ تک یا ایک زمانہ میں روزہ رکھا، او سافرت شہرن، میں نے ایک مہینہ میں سفر کیا۔ اب جہاں دیکھیں دہرن اور شہرن منصوب ہیں، یہ اس لیے منصوب ہیں کہ اس میں فی مقدر تھی، فی کو حذف کر دیا گیا، جب فی کو حذف کر دیا گیا تو پھر یہ منصوب ہو گئے، پہلے مجرور تھے فی کے ہوتے ہوئے، لیکن فی کو جب حذف کر دیا گیا، فی کو جب مقدر مانا گیا تو یہ منصوب ہو گئے، یعنی اصل میں اس تقدیر عبارت یوں بن رہی ہے، صمت دہرن کی، صمت فی دہرن، میں نے ایک زمانے میں روزے رکھے، سافرت شہرن اصل میں تھا سافرت فی شہرن، تو فی کو مقدر مانا گیا، اس وجہ سے پھر دہرن اور شہرن کو منصوب پڑا گیا۔ وظروف المکان، اب ظروف مکان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، جس طرح پہلے ظروف زمان کے بارے میں بتایا، اب ظروف مکان کے بارے میں۔ یہاں پر ایک فائدہ بھی یاد رکھیں کہ جو ظروف زمان ہوتا ہے وہ متا کے جواب میں واقع ہوتا ہے، یعنی متا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ ظروف زمان کے پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ظروف مکان جو ہوتے ہیں وہ آئینہ کے جواب میں واقع ہوتے ہیں، آئینہ کے جواب میں ظرف مکان واقع ہوتا ہے، متا کے جواب میں ظرف زمان واقع ہوتا ہے۔ اب ظروف مکان بتا رہے ہیں، وہ ظروف المکان کذالک مبہم، اور پھر آگے فرمایا و محدود، ظروف مکان بھی اسی طرح، یعنی دو قسموں پر مشتمل ہے، ظروف مکان بھی اسی طرح ہیں، مبہم و محدود، مبہم اور آگے تھوڑی سی عبارت کے بعد لکھا محدود۔ اب مبہم کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَهُوَ مَنْصُوبٌ أَيْضًا بِالتَّقْدِيرِ فِي نَحْوُ جَلَسْتُ خَلْفَكَ وَأَمَامَكَ،
ظرف مکان مبہم وہو منصوب ایضا بالتقدیر فی، ظرف مکان مبہم وہ بھی فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، منصوب ایضا وہ بھی اس طرح منصوب ہوتا ہے بتقدیر فی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی ظرف مکان مبہم میں بھی فی کو مقدر مانا جاتا ہے۔ نحو جیسے جلست خلفک و امامک، یعنی میں تیرے پیچھے بیٹھا یا میں تیرے آگے بیٹھا، یہاں پر بھی فی جو ہے وہ مقدر ہے۔ یہ اصل میں جلستو فی خلفک یا فی امامک کا تھا، فی کو حذف کر کے خلفہ اور امامہ کو منصوب پڑھا گیا۔ و محدود، اور دوسری قسم ظرف مکان محدود کی ہے، وہو ما لا یکون منصوبا بالتقدیر فی، اور یہ وہ ہے کہ جو منصوب نہیں ہوتا فی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی پچھلی جو تین قسمیں تھیں، ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود، ظرف مکان مبہم، ان تینوں میں تو فی مقدر ہوتا ہے، لیکن یہاں اس چوتھی قسم میں بتا رہے ہیں ظرف مکان محدود میں صاحب کتاب کہ اس میں تقدیر فی مقدر نہیں ہوتا، وہو ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، کہ ظرف مکان محدود منصوب نہیں ہوتا فی کی تقدیر کے ساتھ، بل لا بد من ذکر فی فیہ، بلکہ اس میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، لا بد من ذکر فی، ضروری ہوتا ہے فی کا ذکر، فی ہے اس میں، یعنی ظرف مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نحو جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد، میں گھر میں بیٹھا، بازار میں بیٹھا اور مسجد میں بیٹھا، کہ جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد، یعنی جلست فی السوق جلست فی المسجد۔ اب یہ مثالیں جو ہیں ظرف مکان محدود کی ہیں، اور صاحب کتاب کے نزدیک یہ بھی مفعول فی تو ہے، لیکن اس میں فی کو ظاہر کرنا، فی کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس صورت میں یہ جار مجرور مل کر فعل کا متعلق بنیں گے، یہ اس کو مفعول فی بنایا نہیں جائے گا۔ تو بہرحال صاحب کتاب کے نزدیک مفعول فی کی دو قسمیں بن رہی ہیں، ایک وہ مفعول فی ہوتا ہے جس میں فی کو مقدر مانا جاتا ہے، دوسرا وہ مفعول فی ہوتا ہے جس میں فی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ مفعول فی جس میں مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے وہ ظرف مکان محدود میں پائی جاتی ہے، اور بعض کے نزدیک یعنی اور نحویوں کے نزدیک جو ہے جس میں فی ذکر کیا جائے تو وہ مفعول فی نہیں ہوتا، لیکن صاحب ہدایت و نحو کے نزدیک فی اگر ذکر کیا جائے تو وہ بھی مفعول ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔